یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے، وہ اپنی قبروں سے زندہ ہو کر کے نکلیں گے، میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ ویل للمطففین، تباہی ہے ماپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے۔ اس کا جو پسینہ ہوگا وہ ٹخنوں تک آئے گا، کسی کو گھٹنوں تک آئے گا، اور کسی کو کمر تک آئے گا، اور کسی کو گردن تک آئے گا، اور کوئی ڈوب رہا ہوگا اپنے پسینے میں۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، جس کا عقیدہ پاک، جس کے معاملات پاک، جس کے اعمال پاک، جس کے اخلاق پاکیزہ، وہ کامیاب ہو گیا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الحمدللہ، یہ تدبر قرآن کا تیسرا ہفتہ ہے۔ پہلے ہفتے میں آخری پارے کا جو آخری پارہ تھا، تفسیر اور اس پر تدبر پیش کیا گیا، اور دوسرے ہفتے میں اس سے پہلے کا جو پارہ تھا اس پر روشنی ڈالی گئی اور تدبر کیا گیا، اور آج کی اس محفل میں، اس مجلس میں انشاءاللہ جو آخری پارے کا دوسرا پارہ ہے اس پر روشنی ڈالی جائے گی، اور یہ کل 6 صورتیں ہیں۔ سورۃ المطففین، سورۃ الانشقاق، سورۃ البروج، سورۃ الطارق، سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ، یہ 6 صورتیں ہیں۔ یہ جو آخری پارہ ہیں اس میں زیادہ تر صورتیں مکی صورتیں ہیں، کچھ صورتیں ہیں جو مدنی ہیں۔ جو مدنی صورتیں ہیں ان میں سے ایک سورۃ المطففین بھی ہیں، تو آج کی جو 6 صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت مدنی صورت ہے، اور باقی جو 5 صورتیں ہیں وہ مکی صورتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے جو سورۃ المطففین ہے، اس صورت کو سورۃ المطففین کہا جاتا ہے کیونکہ اس صورت کے بالکل شروع میں المطففین کا لفظ ہے، اور اس صورت کا دوسرا نام سورۃ التطفیف ہے۔ التطفیف، اس کے معنی کیا ہے؟ ماپ تول میں کمی بیشی کرنا، ماپ تول میں کمی بیشی کرنا، اور المطففین ماپ تول میں کمی بیشی کرنے والے۔ اسلام جہاں اپنے ماننے والوں کو صحیح عقیدے کی تعلیم دیتا ہے اور صحیح اخلاق سکھاتا ہے، اسی طرح سے صحیح معاملات بھی سکھاتا ہے، اور جو صحیح معاملات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب ہم کوئی چیز خریدیں یا فروخت کریں تو اس میں کمی بیشی نہ کریں، ماپتے ہوئے بھی اور تولتے ہوئے بھی۔ اور یہ جو صورت ہے، اس صورت میں ماپ تول میں کمی بیشی سے منع کیا گیا اور ان کو وعید سنائی گئی۔ اور اس امت سے پہلے ایک امت گزری ہے، ایک قوم گزری ہے، ان کا شیوہ ہی یہی تھا کہ ماپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے۔ جب لیتے تھے تو پورا تول کر کے ماپ کر کے لیتے تھے، اور جب ان کو
بیچنا ہوتا تو اس میں کمی کرتے۔ اب وہ شعیب علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، اور ان کو بھی وعید سنائی گئی، ان کو دھمکیاں دی گئیں۔ پہلے ان کو آرام سے پیار سے سمجھایا گیا، لیکن نہ پیار سے سمجھانا ان کے کام آیا اور نہ ان کو دھمکیاں اور وعیدیں کام آئیں، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا۔ تو اس امت میں بھی اسی بات کو سکھایا گیا کہ جب ہم معاملہ کریں، خرید و فروخت کریں، تو اس میں کمی بیشی نہ کریں۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ آئے تو دیکھا کہ مدینے والے کمی بیشی کرتے ہیں، ماپ تول میں بہت ہی برے طریقے سے کمی بیشی کرتے ہیں، تو یہ صورت نازل ہوئی، سورۃ المطففین۔ تو میں اس کا کچھ حصہ تلاوت کرتا ہوں، اس کا ترجمہ اور اس پر مختصر سی روشنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ تباہی ہے ماپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے ماپ کر کے لیتے ہیں تو پورا پورا لینا چاہتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ ماپ کر یا تول کر ان کو دیتے ہیں تو اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا ان کو اس بات کا گمان نہیں کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں لیوم عظیم، ایک عظیم دن میں۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے لوگ رب العالمین کے لیے قیام کریں گے، مطلب قیامت کے دن۔ تو اتنے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر نکیر کی ہے، ان پر انکار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو لوگ کے ماپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ جب ماپ کر یا تول کر کے لیتے ہیں تو پورا پورا لینا چاہتے ہیں، اور جب ماپ کر یا تول کر کوئی چیز فروخت کرتے ہیں تو اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کو اس بات کا ڈر نہیں، کیا اس بات کا یقین نہیں، کیا اس بات کا ان کو علم نہیں کہ ان کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اور ان سے جہاں بہت سارے سوال ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، وہاں اس بات کا بھی حساب و کتاب لیا جائے گا کہ تم نے معاملات میں کیسا رویہ اختیار کیا۔ تو ان لوگوں سے پوچھا جائے گا، ان کے پاس کوئی معقول جواب نہیں ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان کو ملے گی اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوگا۔ تو الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، یہ جو قیامت کا دن ہے یوم عظیم ہے، بہت عظیم دن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بڑی سختیاں ہوں گی، بہت ہولناک مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ اور فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے، رب العالمین کے حکم سے وہ اپنی قبروں سے زندہ ہو کر کے نکلیں گے اور میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ اور ان آیتوں کی تفسیر میں مفسرین نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ قیامت کے دن جہاں پر اہل ایمان، بہت سارے اہل ایمان عرش کے سائے کے تلے ہوں گے، وہاں پر بعض اہل ایمان ہی، مومن ہی ہیں، لیکن جو گناہ گار ہیں ان کو عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا، اور اسی طرح سے جو کفار ہیں وہ بھی ظاہر بات ہے وہ سورج کے قریب آنے کے سبب خود اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کسی کو اس کا جو پسینہ ہوگا وہ ٹخنوں تک آئے گا، کسی کو گھٹنوں تک آئے گا، اور کسی کو کمر تک آئے گا، اور کسی کو گردن تک آئے گا،
اور کوئی ڈوب رہا ہوگا اپنے پسینے میں، سبحان اللہ. تو یہ حالت ہوگی قیامت کے دن. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ یوم عظیم ہے، بہت عظیم دن ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ تیاری کرے. اور یہاں پر خاص کر کے جس بات کو نوٹ کیا گیا کہ ماپ تول میں کمی بیشی نہ کرے. جب فروخت کر رہے ہوں تھوڑا سا زیادہ ہی تول کر کے دے دیں، اور جب لے رہے ہوں اگر تھوڑا سا کم بھی ہو تو پھر نظر انداز کر دیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو گنہگار ہیں اور جو ابرار ہیں، فجار اور ابرار، گنہگار اور نیکوکار، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کیا تیار کر رکھا ہے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد اثیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون کلا انہم عن ربهم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصالوا الجحیم ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون. گنہگاروں کا جو انجام ہوگا اس کو بتایا ہے کہ ہرگز نہیں، بے شک گنہگاروں کا نام اعمال سجین میں ہوگا. یعنی گنہگاروں کا جو انجام ہوگا وہ سجین. سجین جو ہے سجن، جو تنگ جگہ ہے، جہنم میں تنگ جگہ میں ان کو ڈالا جائے گا. صبح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ادراک ما سجین، اور تم کو کیا پتہ کہ سجین کیا ہے. یہ جہنم میں جو جگہ کے سجین جس کو کہا گیا بہت ہی خطرناک جگہ ہے، بہت ہی تنگ جگہ ہے، جہاں پر کہ ان مجرموں کو، ان گنہگاروں کو ان کے ہاتھ پیر میں بیڑی ڈال کر باندھ کر کے ڈال دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب مرقوم، یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ لکھ دیا گیا ہے، ایسا ہی ہوگا. ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے اس دن تباہی ہے. الذین یکذبون بیوم الدین، جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں اس دن ان کو پتہ چلے گا کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. اور فرمایا وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، یہ جو قیامت کے دن کو جھٹلانے والے کون ہیں؟ کل معتد اثیم، جو ہنستے تجاوز کرنے والے ہیں اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی گناہ کرتے رہتے ہیں. اثیم اثم سے ہے، اثم کے معنی گناہ کے ہیں. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اگلوں کی داستانیں ہیں. قرآن مجید میں کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا، اور جو لوگ اس پر ایمان لائے وہ مومن کہلائے. اور اس کے برعکس سے جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کا قرآن مجید کے بارے میں یہ رویہ تھا، ان کا یہ خیال تھا، یہ عقیدہ تھا، بس اس میں کچھ گزرے ہوئے لوگوں کی داستانیں، ان کے کچھ قصے بیان کیے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے. جو کچھ وہ کماتے تھے، یعنی جو کچھ وہ عمل کرتے تھے اس کے سبب. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے. اگر گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، اور وہ کوئی نیکی کو قبول نہیں کرتا، کوئی اچھی بات کو قبول نہیں کرتا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں بے شک یہ لوگ اپنے رب سے اس دن حجاب میں ہوں گے. جہاں اہل ایمان کو قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اور جنت میں بھی اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یہ شب عطا فرمائے. لیکن یہ جو کفار ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اپنے رب سے وہ حجاب میں ہوں گے، اپنے رب کا دیدار وہ نہیں کر سکیں گے. ثم انہم لصالوا الجحیم، پھر ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہی چیز تھی جس کو تم جھٹلاتے تھے. تو یہاں تک گناہگاروں کے ساتھ جو سلوک ہوگا قیامت کے دن اس کا ذکر ہے.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے بارے میں، جو نیک لوگ ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کا ذکر کر رہا ہے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، بے شک نیکوکاروں کا نام اعمال علیین میں ہوگا۔ علیین یہ جنت میں ایک مقام ہے، علی کی جمع علیین ہے، اور علی یہ علو سے ہے، بلند و بالا مقام میں اہل ایمان کو رکھا جائے گا، نیکوکاروں کو رکھا جائے گا۔ وما ادراک ما علیون، اور تم کو کیا پتا کہ علیین کیا چیز ہے؟ بہت ہی بلند و بالا چیز ہے، بہت ہی مرتبے والی چیز، بہت بلند درجہ ہے جو اہل ایمان کو ملے گا۔ کتاب مرقوم، یہ چیز بھی لکھ دی گئی ہے۔ یشہدہ المقربون، جو مقرب فرشتے ہیں وہ اس پر حاضر ہوتے ہیں، یعنی اس کو لکھنے والے مقرب اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہوتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، بے شک جو نیکوکار ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے اور گاؤ تکیوں پر بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہوں گے۔ کیا دیکھ رہے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نعمتیں ان کو عطا فرمایا تو ان نعمتوں کو دیکھ کر کے خوش ہو رہے ہوں گے، اور ایک تفسیر کے مطابق وہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ تعریف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تم ان کے چہروں پر نعمتوں کی تر و تازگی کو دیکھو گے۔ یسقون من رحیق مختوم، اور ان کو رحیق مختوم پلایا جائے گا۔ رحیق کہتے ہیں ایک قسم کی شراب جو خالص شراب ہیں، اور سرب مہر، یعنی اس سے پہلے کسی نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا۔ اور اس کے بارے میں فرمایا ختامہ مسک، یہ جو سرب مہر خالص شراب ان کو پیش کی جائے گی، اس کا خاتمہ یا اس کی مہر مشک سے ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ جو ابرار ہیں، نیکوکاروں کو جو انعامات قیامت کے دن ملیں گے، میدان محشر میں ملیں گے، جنت میں ملیں گے، تو ان کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو چاہیے فکر کریں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ ہم لوگ دنیا حاصل کرنے کے لیے خوب کوشش کرتے ہیں، خوب محنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حقیقت میں ایسی چیز ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور فرمایا وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، یہ جو سرب مہر شراب ہوگی، خالص شراب، اس کو تسنیم کے ساتھ ملایا جائے گا۔ تسنیم کیا ہے؟ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، یہ ایک ایسی نہر ہوگی، ایسا چشمہ ہوگا جس سے مقرب بندے، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے جس کو پئیں گے۔ یہاں تک جو نیکوکار ہیں، اہل ایمان ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کا تذکرہ۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں جو لوگ کہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹا کرتے تھے، ان کا ذکر کیا ہے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا وہ اہل ایمان پر ہنستے تھے، ان کا ٹھٹا مذاق اڑاتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب وہ ان پر گزرتے تھے تو ان کی طرف آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب وہ اہل و عیال کے پاس واپس جاتے تھے تو پھر خوش بخوش، یعنی اتنا ہی کافی نہیں کہ انہوں نے مومنوں کو ستایا اور ان کا ٹھٹا مذاق اڑایا، اس پر خوش ہو کر کے اپنے اہل و عیال کے پاس واپس ہوتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب وہ ان کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ گمراہ ہے۔ جو مشرکین تھے، کفار تھے، وہ حقیقت میں گمراہ تھے اور تہمت لگاتے تھے، الزام لگاتے تھے اور ضلالت کی طرف منسوب کرتے تھے اہل ایمان کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، ان کو ان کا محافظ بنا کر تو نہیں بھیجا گیا، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا عقیدہ درست کرتے، اپنے اعمال کو درست کرتے، اپنے معاملات کو درست کرتے، اپنے اخلاق کو درست کرتے۔ اس کے بجائے جو لوگ کے صحیح عقیدے کے حامل ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں، ان پر تہمت لگاتے ہیں کہ یہ لوگ گمراہ ہیں۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج کے دن دیکھو کہ یہ جو اہل ایمان ہیں کفار پر ہنسیں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، گاؤ تکیوں پر بیٹھ کر کے وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ هَلْ ثُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیا کفار کو اس کا بدلہ دیا گیا جو کچھ کہ وہ عمل کرتے تھے۔ تو یہاں تک سورۃ المطففین ختم ہوئی الحمدللہ۔ اس کے بعد سورۃ الانشقاق، سورۃ الانشقاق بھی مکی صورت ہے۔ یہ ایسی صورت ہے جس میں سجدے کی بھی ایک آیت ہے۔ قرآن مجید میں کل
15 جگہ سجدے کی آیتیں آتی ہیں. یہ جو آخری پارہ ہے اس میں 2 صورتیں ہیں جن میں سجدے کی آیت آتی ہے. ایک تو سورۃ الانشقاق ہے اور دوسری سورۃ العلق. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے کچھ مناظر بیان کیے ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا. تو اس کو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. جب آسمان پھٹ جائے گا، یہ قیامت کے دن ہوگا. یوم تشقق السماء بالغمام، آسمان جس دن کے پھٹ جائے گا. وأذنت لربها وحقت، اور آسمان اپنے رب کی سنے گا. اور یہ حق بات ہے، ہر ایک اللہ تعالیٰ کی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے. آسمان اور زمین اور کائنات کے دوسرے سارے ہی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں. اور فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین جب پھیلا دی جائے گی، جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ جنگلات سب صاف کر کے بالکل چٹیل میدان بنا دیا جائے گا. اور اسی طرح سے اس زمین کو اور زیادہ پھیلا دیا جائے گا تاکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوئے تھے ان ساروں کو میدان میں جمع کیا جا سکے، میدان محشر میں. تو وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اس دن زمین کیا کرے گی؟ جو کچھ اپنے اندر ہے اس کو نکال باہر کرے گی اور وہ خالی ہو جائے گی. مطلب یہ ہے کہ جو مردے ہم زمین میں دفن کرتے ہیں وہ سارے کے سارے مردے زندہ ہو کر کے اللہ کے حکم سے زمین کے اوپر آ جائیں گے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ بھی زمین اپنے رب کے حکم سے اپنے رب کی بات سن کر کے ایسا کرے گی. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو خطاب کر رہا ہے، اے انسان بے شک تو مشقت اور محنت کرتا رہتا ہے، مشقت محنت کرتے ہوئے اپنے رب سے ملاقات کر لیتا ہے. محنت مشقت جو بھی اس زندگی میں انسان کوشش کرتا ہے، چاہے اچھا عمل کرنے کے لیے یا برا عمل کرنے کے لیے، قیامت کے دن اس عمل کے ساتھ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. بس جس کے دائیں ہاتھ میں اس کا نام اعمال دیا جائے گا تو اس کو آسان حساب لیا جائے گا. قیامت کے دن ہر ایک سے حساب ہوگا، ہر ایک سے حساب ہوگا. جو اہل ایمان ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسان حساب لے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. یہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ حساب لے گا. اس شخص کے ساتھ جس کے ساتھ کہ آسان حساب لیا جائے گا، حساب کے بعد اپنے اہل و عیال کے پاس واپس جائے گا خوش. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. جو برے لوگ ہیں، جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کا بھی نام اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا، لیکن بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جیسے کہ سورہ حاقہ میں ہے. اور سامنے سے عزت کے ساتھ نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان کا ہاتھ موڑ کر کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. تو وہ ہلاکت کو پکارے گا، وہ اس بات کی تمنا کرے گا کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے، ہمیشہ کے لیے اس کو موت آ جائے، تاکہ آگے چل کر کے جو عذاب اس کو سہنا پڑے گا اس عذاب سے وہ نجات پا جائے. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. لیکن ایسا نہیں ہوگا، اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. بے شک وہ اپنے اہل و عیال میں خوش بخوش رہتا تھا، اس کو نہ جنت اور جہنم پر ایمان تھا اور نہ اس کو آخرت کی فکر تھی، نہ اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ. اس نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ وہ واپس نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس. بلا ان ربہ کان بہ بصیرا. ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا رہتا تھا، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ وہ کیا عمل کر رہا تھا. یہاں تک ایک مضمون ختم ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کی کچھ چیزوں کی قسم کھاتے ہیں. فلا اقسم بالشفق. نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. شفق کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو سرخی ہوتی ہے سورج غروب ہونے کے بعد،
اس کو شفق کہتے ہیں۔ اور یہ جو سرخی جب غائب ہو جاتی ہے تب عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز ادا کی جاتی ہے، اور مغرب کا وقت کب تک باقی رہتا ہے؟ جب تک کہ یہ شفق یعنی جو افق میں سرخی نظر آتی ہے وہ سرخی موجود رہتی ہے، اور جب وہ غائب ہو جاتی ہیں تو مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ واللیل وما وسق، اور رات کی قسم اور جو وہ جمع کرے، یعنی رات کے وقت جو ستارے آسمان پر نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم جب وہ مکمل ہو جائے، جب چاند مکمل ہو جاتا ہے تو بڑا روشن نظر آتا ہے، خاص کر کے 13، 14 اور 15 تاریخ کو۔ تو ان تین چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ایک حال سے دوسرے حال کی طرف سوار ہوتے جاؤ گے۔ ایک انسان ہے وہ نیک عمل کرتا ہے تو نیک عمل کرتا جاتا ہے، فلاں نیک کام کرنے کا موقع ملا اس کو کر لیا، فلاں نیک کام کرنے کا موقع ملا اس کو کر لیا، فلاں نیک کام کرنے کا موقع ملا، اس طرح سے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ یا برا آدمی ہے، وہ برا کام کرنے کا اس کو موقع ملتا ہے تو اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، دوسرا ایک برا کام، تیسرا ایک برا کام، اسی طرح سے اس کا سفر جاری رہتا ہے، حتیٰ کہ کیا ہوتا ہے اپنے رب سے جا ملتا ہے۔ اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ کی ان ساری نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود ان کو کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ یہ سجدے کی آیت ہے، سجدہ کرنا سنت ہے، اگر کر لیتے ہیں تو ثواب کا باعث ہے۔ اب ایسی محفلیں ہیں تو اگر سجدہ نہیں کرتے ہیں تب بھی چلتا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ وہ لوگ جو کہ کفر کیے وہ جھٹلا رہے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، اور اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح سے علم ہے کہ وہ کیا چھپاتے ہیں، اپنے دلوں میں کیا راز چھپائے ہوئے ہیں۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ان کو عذاب علیم کی خوشخبری دے دو، بہت دردناک عذاب ان کو سہنا پڑے گا قیامت کے دن۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، سوائے وہ لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یہ خوشخبری ہے اہل ایمان کو، الحمدللہ۔ سورۃ الانشقاق ختم ہوئی، اب سورۃ البروج شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ البروج یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس صورت کے شروع میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، البروج، اس سے اس کا نام سورۃ البروج رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ یہاں تک ایک مضمون ہے۔ تو آسمان کی ایک قسم جو کہ برجوں والا ہے۔ یہ برج کیا ہے؟ برج کی جمع بروج۔ بروج سے مراد یہ کہ جو بات بتائی گئی تفسیر میں، یہ بڑے بڑے جو ستارے ہیں جیسے زحل ہے، مشتری ہے، وغیرہ وغیرہ، یا بروج سے مراد کچھ خاص مقامات ہیں آسمان میں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے محافظ فرشتوں کو متعین کیا ہے کہ شیطان اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب کے ذریعے ان کو مارا جاتا ہے۔ یہ جو شیطان ہیں آسمان کے پاس جانا چاہتے ہیں اور جا کر کے فرشتوں کی باتیں سننا چاہتے ہیں، اور جن جادوگروں کے وہ تابع ہیں ان کو جا کر کے سنانا چاہتے ہیں، تو ان کو وہاں پر روک دیا جاتا ہے، ان کو وہاں سے بھگا دیا جاتا ہے۔ یا بروج سے مراد بعض نے یہ کہا کہ سورج اور چاند کے منزلیں ہیں، کل 12 منزلیں ہیں۔ سورج ہر منزل پر 1 مہینے تک رہتا ہے، تو اس طرح سے پورے 1 سال میں اپنی منزلوں کو مکمل کرتا ہے، جیسا کہ مفسرین نے کہا۔ اور چاند کے بارے میں کہا کہ ہر منزل پر وہ
2 दिन اور 1/3 दिन, یعنی 2 दिन 8 घंटे وہ ایک منزل میں رہتا ہے، اور تقریباً 28 دن میں ان منزلوں کو طے کرتا ہے، اور آخری جو 2 दिन ہیں، مہینے کے آخری 2 दिन، اس میں وہ چھپ جاتا ہے، نظر نہیں آتا ہے، جو امواس کی رات جیسے بولتے ہیں۔ واللہ عالم۔ والیوم الموعود، اور یوم موعود کی قسم ہے۔ یوم موعود سے مراد کیا ہے؟ جس کا وعدہ کیا گیا، یعنی قیامت کا بھی۔ وہ شاہد و مشہود، شاہد اور مشہود یہ قسم ہے۔ شاہد کے معنی گواہی دینے والے کی، اور مشہود کا مطلب جس کی گواہی دی جائے۔ شاہد سے مراد کیا ہے؟ شاہد سے مراد یہ جمعے کا دن ہے، اور مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے۔ اس کے بارے میں اور بہت سارے اقوال ہیں، چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں اس کو چھوڑ دیتا۔ تو ان ساری چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ جواب قسم کے طور پر یہ فرماتے ہیں، قتل اصحاب الاخدود، جو اصحاب الاخدود ہیں ان پر لعنت ہو، وہ مارے جائیں۔ اخدود کیا ہے؟ اخدود گڑھے کو کہتے ہیں، خندق کو کہتے ہیں۔ قتل اصحاب الاخدود، اور اس کا بدل ہے النار ذات الوقود، یعنی آگ والے، ایندھن والی آگ والے، النار ذات الوقود اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس آگ کے کنارے وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان گڑھوں کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ اہل ایمان کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے، اپنی نظروں کے سامنے تھا ان کے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور انہوں نے اپنا غصہ نہیں اتارا، انہوں نے انتقام نہیں لیا، مگر اس بات پر کہ یہ اللہ پر ایمان لائے تھے، جو کہ العزیز الحمید ہے، زبردست ہے، جس کی ہر بات چلتی ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو قابل تعریف ہے۔ تو ان آیتوں کے ضمن میں مفسرین ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں جو مسلم شریف میں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ گزرا، اس کے دربار میں ایک جادوگر ہوا کرتا تھا۔ وہ جب کافی معمر ہو گیا تو اس نے کہا کہ مجھے ایک ہوشیار لڑکا دے دو، میں اس کو اپنی جادوگری سکھاؤں گا۔ تو ایک ہوشیار لڑکا اس کے حوالے کیا گیا۔ وہ جادو سیکھنے کے لیے ساحر کے پاس، جادوگر کے پاس جاتا تھا، لیکن وہ جب اس سے جادو سیکھنے کے لیے جاتا تھا تو راستے میں ایک راہب کی جگہ پڑتی تھی۔ تو اس نے سوچا کہ راہب کیا کہتا ہے، اس کو بھی ذرا سن لو۔ تو راہب کے پاس بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا تھا۔ تو جب جادوگر کے پاس ذرا دیر سے پہنچتا تو اس کو مارتا، اور اسی طرح واپسی میں اگر راہب کے پاس رک کر کے اپنے گھر واپس آتا تو گھر والے اس کو مارتے کہ کیوں دیر سے آیا۔ تو راہب نے اس کو بتایا کہ اگر جادوگر اس طرح سے تیرے ساتھ سلوک کرتا ہے تو کہنا کہ گھر والوں نے مجھے روک رکھا تھا، دیر سے بھیجا، اور اگر گھر والے تجھے سزا دیں تو کہہ دینا کہ جادوگر نے مجھے اپنے پاس روک رکھا تھا۔ تو اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ وہ جادو بھی سیکھتا ہے، اور راہب کی جو باتیں ہیں وہ بھی سیکھتا ہے، عقیدے کی باتیں اور اچھی باتیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ راستے میں کوئی خطرناک جانور بیٹھ جاتا ہے، لوگوں کو وہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ بھی جاتا ہے، دیکھتا ہے۔ تو اس وقت سوچتا ہے کہ یہاں پر میں ذرا آزمانا چاہتا ہوں کہ راہب جو باتیں کہتا ہے کیا وہ سچی تھیں، اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اے اللہ جو کچھ راہب کہتا ہے وہ برحق ہے، تو پھر اس جانور کو قتل کر دیں، اور ایک پتھر اٹھا کر کے اس پر پھینکتا ہے۔ واقعی وہ جانور مر جاتا ہے۔ تو اس کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک صاحب کرامت یہ لڑکا ہے، لوگ اس کے پاس آتے ہیں۔ واقعی اللہ تعالیٰ اس کو کرامت عطا فرماتا ہے۔ بیمار لوگ آتے ہیں تو ان کو ایمان کی طرف دعوت دیتا ہے، توحید کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ قبول کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو وہ بیمار اچھے ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو بادشاہ تھا اس کا ایک درباری اندھا تھا، وہ اس کے پاس آتا ہے کچھ ہدیے لے کر کے، کہتا ہے کہ تو مجھے میری بینائی واپس کر دے تو میں یہ ساری ہدیے تجھے دے دوں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ان ہدیوں کی ضرورت نہیں، جو اللہ تعالیٰ ہے میرا رب ہے وہ تجھے شفا دے گا اگر تو اس پر ایمان لایا۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں ایمان لاتا ہوں، اور وہ دعا کرتا ہے اور وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ جب وہ اپنے بادشاہ کے دربار میں واپس جاتا ہے اور اس کی آنکھیں اچھی ہو جاتی ہیں تو بادشاہ کو تعجب ہوتا ہے، تو پوچھتا ہے
کہ یہ بینائی کس نے تجھے واپس کی؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے. تو وہ کہتا ہے میں نے، کیونکہ وہ خود بھی رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، تو نے نہیں، میرا رب وہ ہے جو میرا اور تیرا سب کا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے. تو وہ کہتا ہے تو میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ تو کہتا ہے ہاں. تو اس کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ یہ کس نے یہ باتیں سکھائیں؟ تو کہتا ہے کہ وہ فلاں لڑکے نے، اور فلاں لڑکے کی دعا سے میری بینائی واپس ہوئی. تو اس لڑکے کو بلایا جاتا ہے اور اس کو پوچھا جاتا ہے کہ یہ باتیں تو نے کہاں سے سیکھی؟ میں تو تجھ کو جادو سیکھنے کے لیے بھیجا تھا، یہ باتیں کہاں سے سیکھوں؟ اور اس کو سزا دی جاتی ہے. تو کہتا ہے کہ راہب نے مجھے سکھائی. تو راہب کو بلایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ وہ جو عقیدہ اس کے پاس ہے اس کو چھوڑ دے. وہ منع کرتا ہے تو اس کے سر پر آرا رکھ کر کے 2 ٹکڑوں میں اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد یہ جو درباری جس کی بینائی واپس ہوئی تھی اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہوتا ہے. اور اس کے بعد اس لڑکے سے کہا جاتا ہے کہ تو باز آ جا ورنہ تیرے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہوگا. تو لڑکا کہتا ہے کہ میں ایمان سے باز آنے والا نہیں ہوں. تو بادشاہ کچھ لوگوں کے ساتھ اس کو بھیجتا ہے کہ جاؤ، جا کر کے پہاڑ کی چوٹی پر اس کو لے جانا اور وہاں سے نیچے گرا دینا. پہاڑ کی چوٹی پر جب اس کو لے جایا جاتا ہے تو وہاں پر کچھ ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے، ایسا زلزلہ آتا ہے کہ سارے لوگ گر کر کے مر جاتے ہیں. یہ صحیح سالم واپس بادشاہ کے دربار میں آ جاتا ہے. تو بادشاہ پوچھتا ہے کہ تیرے جو ساتھی ہیں وہ کہاں ہیں؟ تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہو گیا. تو کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ اس لڑکے کو بادشاہ بھیجتا ہے کہ لے جاؤ، یہ کہ کشتی میں سوار کرا کے اور سمندر کے بیچ لے جا کر کے اس کو ڈبو دینا. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کشتی الٹ جاتی ہیں اور سارے کے سارے لوگ ڈوب جاتے ہیں، لیکن یہ صحیح سالم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں واپس آ جاتا ہے. جب یہ بادشاہ کے دربار میں آتا ہے تو بادشاہ پوچھتا ہے کیا ہوا؟ تو لڑکا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہو گیا، وہ لوگ ڈوب گئے. صبح لڑکا کہتا ہے کہ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا، مگر ایک ہی طریقہ ہے، اس طریقے کے اپنائے تو مجھے مار سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ لوگوں کو ایک میدان میں جمع کریں اور اس کے بعد میرے تلکش سے ایک تیر لے کر کے بسم اللہ ربی ھذا الغلام یہ کہہ کر کے مجھ پر تیر چلائے تو تب جا کر کے میں مروں گا. تو بادشاہ ایسا ہی کرتا ہے، لوگوں کو جمع کرتا ہے، جمع کر کے اس کے تلکش سے تیر لے کر کے تیر چھوڑتا ہے، یہ کہہ کر بسم اللہ ربی ھذا الغلام، اللہ کے نام سے، اس لڑکے کے رب کے نام سے. تو واقعی وہ تیر آ کر کے اس لڑکے کے کن پٹی پر لگتا ہے اور وہ مر جاتا ہے. تو جب لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا برب ھذا الغلام، آمنا برب ھذا الغلام. اگر اس لڑکے کو بادشاہ قتل نہیں کر سکا مگر اسی طریقے سے جو طریقہ کہ اس نے بتایا، تو یہ جو لڑکا بولتا تھا وہی صحیح ہے، تو ہم اس لڑکے کے رب پر ہم ایمان لائے. تو اس کے درباری کہتے ہیں کہ تو جس سے ڈر رہا تھا وہی ہو گئے. تو اس وقت وہ بادشاہ ہر گلی کے نکڑ پر، چوراہے پر گڑھوں کو کھودتا ہے اور لوگوں کو بلایا جاتا ہے. جو لوگ اپنے صحیح عقیدے سے پھر جاتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ورنہ ان کو ان گڑھوں میں آگ جلا کر کے جلا دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ آتی ہیں تو وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹتی ہیں، تھوڑا سا تردد ہوتا ہے. تو وہ لڑکا جو بچہ ہے، بولنے کی عمر نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بولنے کی قوت عطا کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ماں تو حق پر ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں. تو اس واقعے کو ان آیتوں کی تفسیر میں مفسرین بیان کرتے ہیں. تو اس میں بتایا گیا کہ یہ جو لوگ ان کو آگ میں جلا رہے تھے کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ پر ایمان لائے تھے. اور حدیث میں آتا ہے کہ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ كُرِّخْتَ، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، چاہے تم کو قتل کر دیا جائے، چاہے تم کو جلا دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ ایمان کی جو دولت ہمارے دلوں میں ہے سب سے بڑی دولت ہے، سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. اس کو چھوڑنے کے سبب
اگر اس دنیا میں بڑی سے بڑی دوسری دولت مل جائے ہم کو قبول نہیں، ہمارے ایمان کی دولت ہمارے پاس محفوظ رہے، سلامت رہیں، اس کی سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ بے شک وہ لوگ جو مؤمن مردوں کو اور مؤمن عورتوں کو آزمائش میں ڈال رکھا تھا پھر انہوں نے توبہ بھی نہیں کی تو ان کو جہنم کا عذاب ہوگا اور ان کو آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، ذالک الفوز الکبیر۔ دنیا میں ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو کامیابی سمجھتے ہیں، کسی کو دولت مل جائے تو کامیابی سمجھتے ہیں، کسی کا کاروبار چمک جائے تو اس کو کامیابی سمجھتے ہیں، اگر کسی کو اچھی سی عورت سے نکاح کرنے کا موقع دلے تو اس کو کامیابی سمجھتے ہیں، یا کسی کو کوئی عہدہ منصب مل جائے تو اس کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ نہیں، ہم نے اگر ایسا عمل کیا اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سبب ہم کو جنت میں داخل کر دیا تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، بے شک وہی شروع بھی کرتا ہے اور لوٹاتا بھی ہے، یعنی پہلے تم کو پیدا کیا تو اس کے اندر اس بات کی قدرت ہے کہ وہ دوبارہ لوٹائے، دوبارہ تم کو زندہ کرے قیامت کے دن۔ وہو الغفور الودود، اور وہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ چاہنے والا ہے، اپنے بندوں کو چاہتا ہے، اس لیے جب کبھی وہ بھٹک جاتے ہیں راستے سے تو اپنے انبیاء اور رسولوں کو بھیجتا ہے۔ اور ذو العرش المجید ہیں، وہ عرش والا، عرش عظیم کا مالک ہے، اور المجید بزرگی والا ہے، فعال لما یرید، جو وہ چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا لشکروں کی بات تمہارے پاس آئی؟ فرعون و تمود، فرعون اور تمود کی۔ فرعون اور تمود، فرعون اپنے وقت کا ایک جابر اور ظالم بادشاہ تھا، اور سمود اور یہ صالح علیہ السلام کی قوم کے افراد تھے، ان کے پاس ایسی قوت تھی کہ پہاڑوں کو تراش کر کے وہ اپنے مکانات بناتے تھے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ جن لوگوں نے کہ کفر کیا وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ ان کے ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن مجید ہے، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے۔ اب سورہ طارق کو شروع کرتے ہیں۔ یہ جو سورۃ البروج، سورۃ الطارق اور اس کے بعد سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ، یہ ایسی صورتیں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے، ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں۔ ایک مرتبہ ایک دوسری مسجد بھی تھی مدینہ میں جس میں امامت کرتے تھے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، وہ ذرا لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے تھے، تو بعض لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیوں فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو لوگوں کو، کیوں لوگوں کو تنگ کرتے ہو؟ یہ جو صورتیں ہیں، سورۃ الطارق ہے، سورۃ الاعلیٰ ہے، سورۃ الغاشیہ ہے، سورۃ الانفطار ہے، سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ صورتیں کیوں تم نہیں پڑھتے ہو۔ اور یہ سورۃ البروج اور سورۃ الطارق کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار عشاء کی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ جو سورۃ الطارق ہے، اس کو سورۃ الطارق کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کی پہلی آیت میں الطارق کا لفظ ہے، اور الطارق کا مطلب یہ خاص قسم کا ستارہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ آسمان کی قسم اور تاریخ کی قسم، اور تم کو کیا پتہ کہ تاریخ کیا ہے؟ تاریخ النجم الثاقب ہے، نہایت روشن ستارہ۔ وہ کون سا روشن ستارہ؟ مفسرین مختلف قسم کی تفسیریں بیان کرتے ہیں، تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں، جو بھی روشن ستارہ ہم کو آسمان پر نظر آتا ہے وہ مراد ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر نفس پر یعنی ہر انسان پر ایک محافظ ہے جو ان کے عمل کی حفاظت کرتا ہے، ان کے اعمال کو لکھ کر کے رکھتا ہے، اور آخرت میں اسی بنیاد پر اس سے سوال و جواب ہوگا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيُنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ذرا غور و فکر کرے کہ وہ کس سے پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اس پر غور و فکر کرو، اس پر غور و فکر کرو۔ کتنی بھی چیز پر غور و فکر کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اپنے رب کی معرفت حاصل کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو کس لیے پیدا کیا یہ بات سمجھ میں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر تمہارے دلوں میں پیدا ہوگا۔ تم اپنے عقیدے کو بھی صحیح کرو گے، اپنے اعمال کو بھی صحیح رکھو گے، انجام کر اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنے انعامات سے نوازے گا قیامت کے دن۔ تو فرمایا انسان کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کر کے وہ کس سے پیدا کیا گیا، کس سے پیدا کیا گیا۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، یہ کہ اچھلنے والے پانی سے وہ پیدا کیا گیا، مطلب منی ہے۔ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، جو پیٹھ کے اور سینے کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں سامنے، ان کے بیچ سے پیدا کیا۔ الصلب پیٹھ کو کہتے ہیں، یہ جو پانی نکلتا ہے انسان سے شہوت کے ساتھ، یہ پیٹھ سے وہ نکلتا ہے اگر مرد ہوں، اور عورتیں ہوں تو ترائب سے، مطلب سینے کے پاس سے وہ نکلتا ہے۔ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک وہ اس کو لوٹانے پر قادر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے تم کو پیدا کیا اپنی قدرت سے، تو اللہ تعالیٰ تم کو واپس لوٹانے پر، مطلب دوبارہ تم کو زندگی دینے پر، دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن کے رازوں کو، پوشیدہ چیزوں کو آزمایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن جو پوشیدہ چیزیں ہیں لوگ اپنے دلوں میں چھپا کر کے رکھتے ہیں، چاہے اچھی چیزیں ہوں یا بری چیزیں ہوں، وہ ظاہر ہو جائیں گی۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، تو اس کی کوئی قوت نہیں ہوگی اور اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ جب قیامت کا دن ہوگا، نہ اس کے اندر خود کوئی ایسی قوت ہوگی کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکیں، اور نہ کوئی بیرونی مددگار اس کے لیے میسر ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ آسمان کی قسم، بارش والے آسمان کی قسم، وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور پھٹنے والی زمین کی قسم۔ الرجع کہتے ہیں لوٹنے کو، بار بار اللہ کے حکم سے بارش ہوتی رہتی ہے آسمان سے، تو آسمان کی قسم جو بارش والا ہے۔ یا الرجع کا مطلب یعنی جو جدید سائنس ہے اس کی روشنی میں بعض نے بتایا، یہ جو بارش ہوتی ہے بادلوں سے، یہ بادل کیسے بنتے ہیں؟ زمین میں جو پانی ہوتا ہے وہی بھاپ بن کر کے اوپر جاتا ہے، بادل بنتے ہیں اور پھر بارش ہوتی ہے۔ تو یہ عمل بار بار ہوتا رہتا ہے، ری سائیکل ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ بھی بعض لوگوں نے اس طرح سے تفسیر کی۔ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور زمین کی قسم جو کہ پھٹنے والی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو زمین سے جو بیج، جو دانے کے بوئے جاتے ہیں، وہ زمین کو پھاڑ کر کے نکلتے ہیں اور پودے بنتے ہیں، بڑے بڑے درخت بنتے ہیں۔ اس کے بعد ان چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، بے شک یہ فیصلہ کن چیز ہے، یہ قرآن مجید۔ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا، یہ لوگ سازشیں کر رہے ہیں، وَأَكِيدُ كَيْدًا، میں بھی تدبیر کر رہا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو تم ان کو مہلت دو، ان کو تھوڑی سی چھوٹ دے دو۔ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی تو اس کی پکڑ سے یہ لوگ بچ نہیں سکیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ ہیں، یہ دو صورتیں ایسی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ، یہ پڑھنا سنت ہے۔ اور اسی طرح سے عیدین میں بھی پڑھتے تھے، عیدین میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ۔
اور ایک روایت کے مطابق جمعے کے دن پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ المنافقون. ایک اور روایت ہے اس کے مطابق پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھتے تھے. تو سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء نحوا. تم بلند و بالا عظمت والے پروردگار کے نام کی تسبیح بیان کیجیے، اس کی پاکی بیان کیجیے. سبح اسم ربک الاعلیٰ. روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو سبحان ربی الاعلیٰ کہتے تھے، اس حکم کی تعمیم کرتے ہیں. ایک دوسری روایت کے مطابق جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سبحان ربی الاعلیٰ ہے اس کو اپنے سجدے میں کہا کرو. اور سورۃ الواقعہ میں فسبح باسم ربک العظیم 2 مرتبہ آتا ہے. تو سورۃ الواقعہ میں وہ آیتیں نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان ربی العظیم اپنے رکوع میں کہا کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی حکم دیا جاتا فوراً اس پر عمل کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. الذی خلق فسوى، تمہارا رب اعلیٰ کون ہے؟ جس نے پیدا کیا اور بالکل درست پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی بہت ہی بہترین طریقے پر پیدا کی. والذی قدر فہدی، جتنے تقدیر مقرر کی اور پھر رہنمائی بھی کی. ایک تقدیر لکھ دی اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی. جو تقدیر میں لکھ دیا وہی ہونے والا ہے. اور انسان اور اس طرح دوسرے جو بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھ دیا ویسا ہی وہ کرتے ہیں. والذی اخرج المرعى، جس نے سرسبز و شاداب ہری بھری گھاس کو نکالا، فجعلہ غثاء نحوا، پھر اس کو بالکل سیاہ کالا کر دیا. یعنی جب گھاس سوکھ جاتی ہے کافی دن اس کو رکھ دیا جاتا ہے تو وہ پرانی ہو جاتی ہیں اور سیاہ ہو جاتی ہیں اور جانور اس کو بھی کھاتے ہیں اور اس کو بھی کھاتے ہیں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وعدہ کیا کہ ہم جو بھی سکھائیں گے قرآن مجید کی جو تعلیم دیں گے آپ بھولیں گے نہیں، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے دل سے بھی کچھ چیزیں بھلائی جا سکتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا. جو کچھ سکھایا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یاد رکھا اور اپنی امت تک اس کی تبلیغ کی. انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ جو ظاہر چیز ہیں اور جو پوشیدہ چیزیں ہیں سب کو جانتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کو آسان راستے کی طرف رہنمائی کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شریعت عطا فرمائی جو آسانی پر مبنی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر 2 طریقے پیش کیے جاتے تو ان میں سے جو آسان طریقہ ہوتا اسی کو اختیار کرتے، اور اپنے جو مبلغین ہیں ان کو بھی اسی بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کرتے کہ یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، تم آسانی پیدا کرو مشکل میں مت ڈالو، لوگوں کو خوشخبری دو، لوگوں کو نفرت میں مت ڈالو. فذکر ان نفعت الذکریٰ، پس آپ نصیحت کریں اگر نصیحت کام آئے. سیذکر من یخشی، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ نصیحت حاصل کرے گا. ویتجنبها الاشقی، اور جو بدبخت ہیں وہ نصیحت سے دور رہے گا. الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑی آگ میں داخل ہوگا. ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر وہ نہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا. اللہ تعالیٰ بچائے. اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے، محشر کی سختیوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ کفار ہیں ان کو جب جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تو ان کی ایسی کیفیت ہوگی نہ موت نہ زندگی. سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا لہم نار جہنم، کہ جو لوگ کفار ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها، کہ ان کے بارے میں فیصلہ نہیں کر دیا جائے گا کہ وہ مر ہی جائیں
اور نہ ان کے عذاب میں ذرا برابر بھی تخفیف ہوگی۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ جو جہنمی ہیں وہ مالک کو پکاریں گے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ وہ مالک جو کہ جہنم کا داروغہ ہے اس کو پکاریں گے، کہیں گے کہ تمہارا رب ہمارا فیصلہ ہی کر دیں، یعنی موت ہی دے دے، کیا زندگی ہے، نہ ہم زندہ ہی رہتے ہیں نہ مر ہی رہے ہیں، اتنے تکلیف میں ہم مبتلا ہیں۔ تو لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراہیم وموسیٰ۔ بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، جس کا عقیدہ پاک، جس کے معاملات پاک، جس کے اعمال پاک، جس کے اخلاق پاکیزہ، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا اور نماز پڑھا، یعنی پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے کیا کیا کرے، لیکن تم کرتے کیا ہو؟ دنیا میں لگے ہوئے ہو، دنیا کو ترجیح دیتے ہو، مال و دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہو، دنیا ہی کو سب کچھ تم نے سمجھ رکھا ہے، جبکہ بات یہ ہے کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت یہ زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آخرت میں تمہارے نیک اعمال کا جو ثواب اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرمائے گا، جو انعامات اور جن نعمتوں کو تمہیں دیا جائے گا وہ زیادہ بہتر ہیں، ان کو حاصل کرنے کی تم کوشش کرو، اور وہ ہمیشہ باقی رہیں گے، یہ دنیا تو فنا ہونے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، بے شک یہ اگلے صحیفوں میں موجود ہیں، ابراہیم اور موسیٰ علیہم السلام کے صحیفوں میں۔ یعنی اس صورت میں جو کچھ باتیں بتائی گئیں، جو مضمون اس صورت میں ہے، یہ مضمون ابراہیم اور موسیٰ علیہم السلام کو جو صحیفے دیے گئے، یہ مضمون اس میں بھی موجود ہیں۔ آگے ہم بڑھتے ہیں سورۃ الغاشیہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ تسقیٰ من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ یہ جو سورۃ الغاشیہ ہے، اس کے شروع میں جو کفار ہیں ان کے ساتھ قیامت کے دن کیا سلوک ہوگا اس کو مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد کچھ آیتیں آتی ہیں، ان میں اہل جنت کو کیا کیا انعامات سے نوازا جائے گا وہ بھی مختصر طور پر بتایا گیا ہے۔ اور سورت کے آخر میں تفکر کی دعوت دی گئی ہے کہ تم آس پاس کائنات میں پھیلی ہوئی ان نشانیوں پر نظر ڈالو، غور و فکر کرو، کس نے ان کو پیدا کیا، یہ جو کائنات کا نظام ہے کون چلا رہا ہے، تو اسی نتیجے پر پہنچو گے اللہ تعالیٰ۔ تو تم کیوں اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا کیوں اقرار نہیں کرتے، اور یہ جو پیغام لے کر کے تمہارے پاس آئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کیوں تصدیق نہیں کرتے، آخرت کے لیے کیوں تم فکر نہیں کرتے۔ تو یہ مضمون اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ هل أتاك حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس غاشیہ کی بات آ گئی؟ غاشیہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، الغاشیہ چھا جانے والی۔ قیامت کا جو دن ہوگا اور اس پر اس دن جو کچھ کیفیت طاری ہوگی، جو واقعات پیش آئیں گے، جو ہولناک واقعات، وہ انسان کے جسم پر بھی کھٹا جائیں گے، اور انسان کے ہوش و حواس میں بھی یہی چیز ہوگی، یہی فکر ہوگی کہ کیسے نجات ہو، کیسے نجات ہو، اس دن کی جو ہولناکیاں ہیں ان سے چھٹکارا کیسے ملے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے، ندامت کے مارے، پشیمانی کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے۔ خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ عاملۃ ناصبہ، وہ عمل کریں گے، اپنے آپ کو تھکائیں گے،
لیکن صحیح عمل نہیں کیا ہوگا، اس لیے تصلا نارا حامیہ، نہایت ہی گرم آگ میں وہ داخل ہوں گے۔ جہنم کی جو آگ ہے دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ گرم ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب سے بچائے، کسی کو عذاب دیتا ہے کہ جو دنیا کی جو آگ ہے اس آگ ہی کی سزا دے دے تو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ 70 درجہ زیادہ جو گرم ہوگی آگ، اس آگ کی سزا دے گا کفار کو اور گنہگاروں کو۔ تسقیٰ من عین آنیہ، گرم چشمے سے ان کو پلایا جائے گا۔ جب وہ آگ کی تپش سے پریشان ہو جائیں گے اور مطالبہ کریں گے کہ کوئی چیز پینے کو دی جائے تو کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کو کھانے کو نہیں ملے گا مگر کانٹے دار درخت کا پھل۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زقوم کا جو درخت ہے جو نہایت ہی بدبودار، کانٹے دار، کڑوا کسیلا، وہ چیز ان کو کھلائی جائے گی۔ اور یہ جو پھل کھلایا جائے گا لا یسمن ولا یغنی من جوع، ان کو نہ تو موٹا کرے گا اور نہ بھوک میں ان کے کچھ کام آئے گا، ان کی بھوک بھی کم نہیں ہوگی اور نہ اس کی وجہ سے ان کے اندر کچھ طاقت پیدا ہوگی۔ تو یہ کفار و مشرکین ہیں۔ اس کے برعکس جو اہل جنت ہیں وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے ہوں گے تر و تازہ ہوں گے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر وہ راضی ہوں گے، یعنی جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں عمل کیا اور اس پر جو انعامات اللہ تعالیٰ نے عطا کیے اس پر خوش بخوش ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، کوئی لغو بات، کوئی گناہ کی بات وہ نہیں سنیں گے، صرف فرشتوں کی طرف سے ان کے لیے سلامتی کی آوازیں بلند ہوں گی۔ السلام علیکم، السلام علیکم، جنت کے ہر دروازے سے یہی ندا ان کو سننے میں ملے گی۔ فیہا عین جاریہ، اس میں بہنے والی نہر ہوگی، چشمہ ہوگا۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں بلند و بالا تخت ہوں گے جس میں وہ آرام کر رہے ہوں گے۔ واکواب موضوعہ، اور ان کے لیے پیالے رکھے ہوئے ہوں گے ترتیب کے ساتھ، بڑی خوشنما ترتیب ہوگی جس میں ان کو مشروبات پیش کیے جائیں گے۔ ونمارق مصفوفہ، اور ان کے لیے گاؤ تکیوں کا انتظام ہوگا جو ترتیب کے ساتھ سب باندھ کر کے ایک ترتیب کے ساتھ رکھے ہوئے ہوں گے۔ وزرابی مبثوثہ، اور پھیلی ہوئی مسندیں ہوں گے جن پر کہ وہ بیٹھیں گے، تو یہ جنتیوں کے لیے ملے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا وہ دیکھتے نہیں اونٹوں کی طرف کہ ان کو کیسے پیدا کیا گیا۔ عربوں کے لیے سب سے کارآمد چیز ریگستان کا جہاد، تو عربوں کے پاس جو چیز کے مہیا تھیں اس پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹوں کو کیسے پیدا کیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف یہ لوگ کیوں نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بلند کیا۔ یہ آسمان ہے، اتنا بلند و بالا آسمان ہے، کوئی اس کے ستون نہیں ہے، بغیر عمد ترونہا، لیکن آسمان قائم ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یہ جو پہاڑ ہیں ان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ کیسے ان کو گاڑا گیا۔ اور پہاڑوں کا ایک فائدہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ پہاڑ نہیں ہوتے تو یہ زمین ڈولتی رہتی، یعنی زلزلے کی سی کیفیت رہتی ہمیشہ، لیکن ان پہاڑوں کو گاڑ کر کے گویا کہ زمین کے مختلف حصوں کو جوڑ کر کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے ہم پر۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے پھیلایا، زمین کو اس قابل بنایا کہ انسان اس میں زندگی بسر کر سکیں۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، بس آپ نصیحت کیجئے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر مسلط نہیں ہیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اتنی ہی کہ وہ تبلیغ کرنے، دین کی تبلیغ کرنے، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری نہیں کہ لوگ اس کو قبول ہی کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تم جس کو چاہتے ہو اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت سے نوازتا ہے. لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر، ہاں جو کہ پیٹھ پھیرا اور کفر کو اختیار کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا. اللہ کے رسول آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے، اور اس کے بعد کوئی شخص قبول نہیں کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑے عذاب میں مبتلا کرے گا. اور اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الینا ایابہم، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ ان کا واپس لوٹنا ہمارے پاس ہی ہے، ہمارے پاس ہی آئیں گے، ہم ان کا حساب کتاب کر لیں گے. ثم ان علینا حسابہم، پھر ان کا حساب لینا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے. آپ کی یہ سب ذمہ داری نہیں، آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دیں. اس مجلس کے آخر میں ایک خوشخبری سناتا ہوں، جو خوشخبری کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دی جو کہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، قرآن مجید کا مذاکرہ کرتے ہیں، قرآن مجید کا درس ہوتا ہے، سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے. حدیث ذرا لمبی ہے، اس میں ہمارے تعلق سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِي مَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ اگر جمع ہوتے ہیں، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا مدارسہ کرتے ہیں، یعنی اس پر تدبر کرتے ہیں، اس پر درس ہوتا ہے تو سنتے ہیں، اس پر ڈسکس کرتے ہیں، تو ان کے لیے 4 خوشخبریاں ہیں. اللہ تعالیٰ سکینت نازل کرتا ہے، نزلت علیہم السکینہ، بالکل پرسکون اور اطمینان والا ماحول ہوتا ہے قرآن مجید کی جو محفل کا ماحول ہوتا ہے. اور دوسری خوشخبری غشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمت کے فرشتے. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان کے پاس کرتا ہے جو اس کے پاس ہے، یعنی فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتا ہے، یعنی ہم کیا ہیں اور ہمارا عمل کیا ہے. لیکن یہ ایسی مبارک محفل ہے، اس میں شرکت کرنے کے سبب یعنی سب سے بڑا انعام یہی ہو سکتا ہے جو آخری انعام ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہماری تعریف، ہم کچھ نہیں ہیں لیکن ہماری تعریف فرشتوں کے سامنے بیان کرتا ہے. بس اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو انعامات ہیں، یہ جو شرف قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کی اور قرآن مجید کا مدارسہ اور مذاکرہ کرنے والوں کی بیان فرمائی، تو یہ شرف اللہ تعالیٰ ہم کو بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کے لیے سکون کا باعث بنا دے اور ہمارے دلوں کی باغ و بہار بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس پر تدبر کریں، اس سے سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کے بھی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اگر کوئی سوال ہے تو پھر مختصر وقت میں انشاءاللہ اس کو جواب دینے کی کوشش کروں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہنا میں دیندار نہیں گئے ہیں اور یہ بھی نہیں دبے دے.
در حقیقت وہاں پر وہ لوگ جس تکلیف میں مبتلا ہوں گے اس کی مثال بیان کی گئی ہے، ان کی کیفیت بیان کی گئی ہے، یعنی ان کا نہ زندوں کا شمار ہو سکتا ہے، زندوں میں شمار ہو سکتا ہے، اور نہ مردوں میں شمار ہو سکتا ہے، ایسی کیفیت سے گزریں گے۔ حقیقت میں تو وہ زندہ ہی رہیں گے، ان کو موت نہیں آئے گی، کیونکہ وہ موت طلب کریں گے، موت نہیں آئے گی، لیکن جو زندگی ہوگی وہ موت سے بھی بدتر ہوگی، یہ بتانا مقصد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پورے اعلیٰ و سبجیکٹس میں ابھی کل اعلیٰ امام صاحب پڑھے تھے، سبحان اللہ پڑھنا۔ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس سورت کو پڑھتے تھے اور سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تھے تو سبحان ربی الاعلیٰ کہتے تھے، یہ کیا نماز میں بولتے تھے؟ اس کا ذکر نہیں ہے، اس لیے نماز میں نہ بولیں تو بہتر معلوم ہوتا ہے، واللہ عالم۔ اور اگر کوئی بولتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی الاعلیٰ بولتے تھے، تو اگر کوئی بولتے ہیں تو ان پر بھی کوئی نکیر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی نہیں بولتے ہیں، چونکہ نماز میں بولنے کا ذکر نہیں ہے اس لیے نہیں بولتے ہیں، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ نماز سے باہر بولنا افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجدے کی جو آیت ہے اس کی کیا تاکید سے عمل کیا جا سکتا ہے یا فوراً عمل کرنا ہے ہی سنت؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، اور صحابہ کرام کا عمل بھی یہی ہے۔ یہ جو سجدہ تلاوت ہے اس کی قضا نہیں ہوتی ہے، کوئی نماز چھوٹ گئی تو بعد میں وہ نماز پڑھ لی جائے، قضا کرتے ہیں نا، تو اسی طرح سے سجدے کی تلاوت آیت و سجدہ جو ہوتی ہیں اس کی تلاوت ہم نے کی، اس وقت سجدہ نہیں کیا تو بعد میں سجدہ کر لیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ اگر موقع ہو تو اسی وقت سجدہ کر لیں اور اس کی جو فضیلت ہے اس کو حاصل کر لیں، اور اگر اس وقت سجدہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو بعد میں سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پورے سجدے جمع کر کے رکھ لیتے ہیں، بلکہ پورا قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں اور کہیں وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں، اور اب بولتے ہیں کہ ہیں اب ایسے لوگ ہیں نا ان کے پاس 14 سجدے ہیں 15 نہیں ہیں، تو کہتے ہیں کہ اب 14 مرتبہ ہم کو سجدہ کرنا پڑے گا، اور وہ گویا کہ سجدہ نہیں کرتے بلکہ جلدی جلدی کرتے ہیں، ٹھونگے مارتے ہیں گویا کہ نہیں۔ سجدہ کرنا ہے تو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے سجدہ کرنے کا حق ادا کریں، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ویسے سجدہ کریں۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ایک ایسی آیت کو تلاوت کی جو سجدے والی تھی، اور اتر کر کے سجدہ کیے، سب لوگوں نے سجدہ کیا، اور دوسرے جمعے کو بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی ہی کوئی آیت تلاوت کی جس میں سجدہ کرنا ہوتا ہے، تو سب لوگ سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ نہیں کیا، منبر سے اترے بھی نہیں، اور کہا کہ یہ جو سجدے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، سنت ہے، لیکن ایسی سنت نہیں کہ اس پر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے، کہ اگر کوئی چھوڑ دے تو اس پر گناہگار ہو جائے، تو آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ اور نہ لوگوں سے کہا کہ اب سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں خطبہ جاری رکھتا ہوں، جب خطبے سے فارغ ہو جاؤں تو تب سجدہ کر لینا، یا جمعے کی نماز کے بعد خطبہ کر لینا، ایسا آپ نے نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، ختم، کرنا ہے تو فوراً نہیں کرنا ہے۔ اللہ اعلم۔ مجلس کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔